لذت گناہ سے مجھے نا آشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے۔ Hello, Assalamu alaikum. This is me Urusa and welcome back to my YouTube channel. Hopefully you all are doing good اور بہت مزے میں ہوں گے۔ آج کا vlog جو ہے دیکھنا ضروری ہے آپ لوگ کے لیے اور اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ بیسیکلی ایسا کیا ہے جو آج آپ لوگ کو میرے vlog سے دیکھنے والا ہے؟ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو آج اس مہینے کا جو سب سے پہلا میلاد ہے جو میری امی کے گھر ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگوں گی، اور اس کے لیے آپ کو میرا vlog اینڈ تک دیکھنا ہے اور ضرور بتانا ہے کہ کیسا آپ کو لگا ہے۔ ٹل دین میں بس اب تیار ہو گئی ہوں اور اب بس میں نکل رہی ہوں۔ اچھا، آج کی اسپیشل بات یہ ہے کہ کیوں میرا vlog آج اسٹارٹ ہو گیا جلدی، اس لیے کہ میں نے محمد بلال کو سلا دیا ہے ان کے بابا کے ساتھ، اور وہ دونوں سو رہے ہیں اور میں پیچھے سے جا رہی ہوں امی کے ہاں، تو ان کے بابا ان کو لے کر آئیں گے شام میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج ان کے بابا کا دن کیسا گزرتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ بچوں کو دیکھ پاتے ہیں نہیں دیکھ پاتے اور بچے ان کو کیسا نچاتے ہیں۔ تو آج ان کو بھی تھوڑا سا ریئلائز ہو جائے گا کہ میں اکیلے کیسے مینیج کرتی ہوں دونوں کو۔ تو چلیں بس اب چلتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے اور وہیں ملیں گے آپ کو جا کے۔ اللہ حافظ۔ تو جناب میں آ چکی ہوں امی کے یہاں اور میں ان ڈرائیو میں آئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں اکیلی آئی تھی، محمد بلال نہیں آئے۔ تو اس وقت مجھے بڑا ہی کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، بیکاز فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے ان 5 سالوں میں کہ میں اکیلی آ رہی ہوں، محمد بلال میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو آئی ایم فیلنگ سم تھنگ ویری عجیب فرام ان سائڈ۔ لیٹس سی کہ کب تک آتے ہیں یہ لوگ اور ان کے بابا کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو بھی ہمارا میلاد ہوگا، جتنا میں آپ کے ساتھ کور کر سکتی ہوں گی وہ کروں گی، اور اس کے لیے آپ لوگ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور جس نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ اور بیل آئکن ضرور دبائیے گا تاکہ آگے آنے والی نوٹیفیکیشنس ملتی رہیں اور آپ لوگ میرے ولاگس دیکھیں اور تھوڑا سا سپورٹ کر دیں مجھے۔ اچھا، امی کا ریئیکشن کیا تھا وہ میں نے دکھایا نہیں کیونکہ میں نے اس کو بنایا نہیں۔ امی بڑی جو تھی ایکسائٹیڈ بھی تھی اور سائڈ میں شوق بھی تھی، بیکاز وہ اکیلے مجھے ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میں اکیلے اس طرح سے آ جاؤں گی، بٹ میں ایک دم اکیلے آ کے یہاں پہ ٹپک پڑی ہوں۔ تو امی بھی خوش تھیں، ابو بھی خوش تھے، اور بھائی بھی ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ کبھی بھی محمد بلال کے بغیر مجھے نہیں دیکھا ہے کسی نے۔ تو وہ یہ دیکھ کے شوق تھے کہ کیسے آ گئی، اکیلے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ گھڑی بھی کتنی عظیم ہے، تیرے گھر پہ ذکر عظیم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم میلاد میں بالکل شرکت ہو گئی ہے ہماری الحمدللہ، اب ساری توجہ جو ہے وہ اس کے ذکر کی طرف ہونی چاہیے، اور دعاؤں کا سلسلہ پڑھتے ہوئے بھی جاری و ساری رکھیں کہ یا تو محفلوں کی ایک طرح سے کہنا چاہیے آداب میں شامل ہے کہ یا تو آپ نعت میں نعت پڑھنے والے کا ساتھ دیجیے، یا جب اگر آپ ساتھ نہیں دے رہے تو پھر درود شریف کا اہتمام کیجیے، کیونکہ یہی محفل میلاد یا ہر طرح کے اذکار کی محفل ہی روز قیامت آپ کے اعمال کا بھی معاملہ کرے گی کہ اس کے اوپر انحصار ہوگا کہ آیا یہ آپ کو بخشوا دے یا آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ تو اس محفل کو بہت کچھ جانیے کہ یہ آپ کے اعمال میں آپ کی بخشش کا سامان کرے گی انشاءاللہ۔ یہ گھڑی بھی کتنی عظیم ہے، تیرے گھر پہ ذکر عظیم ہے، تو خدا سے کتنا قریب ہے، تو نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا نصیب ہے، بلا والعلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ
علیہ وآلہ اللہ 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 اور قلب کو اس کی رعایت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 تیرانہ جہاں میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محفل پاک میں آیا جایا کرو محفل پاک میں آیا جایا کرو اپنی سوئے مقرر جگایا کرو بات بھی بن گئی اور کرم ہو گیا بات بھی بن گئی اور کرم ہو گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا بات بھی میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم غلام سے بھر دیجیے جھولیاں ہم ہیں امید والے کرم ہو کرم ہم ہیں امید والے کرم ہو کرم شالا بسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرے
رہے در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بھیکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بھیکاری شاہ میں تیری دید کا میں نہ تو گدائے حرم میں نبی محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئی نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی کوئی نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت
ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی. زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے. کیا رونق دنیا دیکھو میرے مولا آخری عمر ہے، کیا رونق دنیا دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار میں کب کہوں گی میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھو کہ دیواروں درو باب حرم، جالیاں دیکھو کہ دیواروں درو باب حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. تارے دو لمحے محمد سید کونین، محمد سید کونین، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر پہ قرب صلی اللہ، تیری ایک نظر پہ قربان، کس زاد سفر میں گم ہے، کس زاد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر
محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار میرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار. اول کا جو یہ مہینہ تو شروع ہو چکا ہے, چاند تو الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہی ہے, 12 دن گزر چکے ہیں الحمدللہ. آج کا یہ بابرکت دن بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, اور انشاءاللہ اس 12ویں کی تاریخ کی نسبت سے کلمات پڑھتے ہیں, اور جو انشاءاللہ یہ کلمات پڑھے گا اس سے پورا سال خوش رہے گا. ویسے تو انشاءاللہ ہر عمل, ہر کلام جو ہے دل سے پڑھا جائے تو وہ باعث راحت اور باعث سکون ہوتا ہے. یقیناً ہماری نیتوں کا اس پہ بہت دار و مدار ہے, اور یہ بھی منقول ہے کہ جو یہ الفاظ پڑھے گا اس کو بے حساب جنت میں لے کے وہ جنت میں جائے گا. تو انشاءاللہ کلمات یہ ہیں, میں صرف تعداد بتاؤں گی, ہم پڑھیں گے اس کے بعد پھر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم, 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ 7 بار. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا غفور 7 دفعہ. یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور. یا حنان 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 یا حنان. یا دیان 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 یا دیان. یا رحمان 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 یا رحمان. یا رحیم 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 یا رحیم. یا منان 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 یا منان. یا سبحان 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 یا سبحان. اللہ تعالیٰ یہ تمام نام کیا پڑھنا ہمارے لیے باعث راحت بنائے, اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے, اور اس طرح کے اذکار ہمیں تا قیامت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. اب مل کر یہ جو بابرکت رات ہے اس کے حوالے سے محفل پہ چادر تنی نور کی, نور محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات. پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, 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 محفل پہ چھائے ہوئے,
کی بات ہے کہ دل سے پڑھیے گا انشاءاللہ کہ ہماری نیتیں اور ہماری کیفیات کہتی ہیں، ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، جشن آلائے فلک ہے اس مبارک یوم کا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
میرے حضور کا ہے ہر زمانہ، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، دل ٹھکانا۔ تعلیم رویہ کے اندر میلاد شریف کے مدینے کے حوالے سے اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ میں 12 ربیع الاول بنا رہا ہوں تو اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے، خواب کی برکت سے ظلم کی رات اس پہ ختم فرما دے گا۔ جب خواب میں میلاد کی محفل یعنی ربیع الاول پالے اور بیداری کی حالت میں میلاد شریف منائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تفسیر روح بیان کے اندر اسماعیل حقی نے لکھا ہے جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے اس گھر میں پورے سال اس محفل کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق دہلوی نے اپنی تحریروں میں فرمایا ہے قضاء حاجات یعنی پریشان ہوں تو اس محفل کی برکت سے ان کی حاجات پوری فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک نہیں بہت سارے بزرگوں نے فرمایا ہے محفل میلاد نے ہم سب پر رنگ چڑھا دیا ہے جو آج بھی ہم میلاد شریف مناتے ہیں۔ محفل میلاد ذکر اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے جو دو جہاں کے مالک ہیں اور کونین ہیں۔ محفل میلاد میں ذکر خیر البشر ہوتا ہے، ذکر جس قدر اعلیٰ ہوگا برکتیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گی، ذکر جتنا بلند ہوگا محفل کی شان بھی اتنی بلند ہوگی۔ محفل میلاد میں رب الکریم رب العالمین محفل میلاد کی ذکر میں خاتم النبیین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اور ہم سب پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔
जोली मेरी सरकार मदीना, भर दो जोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो जोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए, हालते बेकसी किसको दिखाए, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे भरा जाए हम या नबी, पर दो जोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो जोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हम मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह, सबको जाना सब मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। ए मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, ए मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। से जो भी हमें असल लेने की ज़रूरत है वो हम पर इसको असर अंदाज फरमाए। आजकल हर महफिल में महंगाई का जिक्र है और क्यों ना हो, वाकई महंगाई हो गई है, ख़ास तौर पर हर कोई परेशान है। इत्तेफाक से कल एक मौलाना साहब के बयान का क्लिप नज़र से गुजरा और उनके इस जुमले ने दिलो दिमाग पर असर डाला। मौलाना ने कहा, माना महंगाई हो गई है तो नाऊज़ बिल्लाह कि अल्लाह पाक के खजाने ख़त्म हो गए हैं, तो अपनी दुआओं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल की मिक़दार क्यों नहीं बढ़ाता। बड़ी ज़बरदस्त बात की। सोचो, क्या हम सब ने अपनी माली परेशानी या किसी भी परेशानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल और अपनी दुआओं की मिक़दार में इजाफा किया? इसको इस तरह समझो, अगर किसी को हल्की हरारत हो जाए तो वो पैरासिटामोल की गोली खाता है, मगर उसी शख्स को अगर टाइफाइड हो जाए तो फिर वो एंटीबायोटिक्स लेता है और खाने के नागा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है नागा करने से उस एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है। मैं इसको यूँ समझता हूँ कि हमें आमाल की एंटीबायोटिक चाहिए पाबंदी के साथ। वो आमाल एंटीबायोटिक्स जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता कर गए, उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ कर दिया गया है। अगर हो सके तो पाबंदी करें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और आमाल करना ना छोड़ें। इंशाअल्लाह इन आमाल की बरकत से आपकी ज़िंदगी में रहमतें बरकतें नाजिल नज़र आएंगी। नमाज की पाबंदी हर हाल में, फजर की नमाज के बाद 100 दफ़ा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, इससे दुनिया जलील होकर तुम्हारे सामने आएगी। हदीस, दिन के शुरू में यासीन पढ़कर दुआ करें, अल्लाह पाक आपके सारे दिन के काम बना देंगे। घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करें, एक बार सूरह अखलास और एक बार दुरूद पाक पढ़ें। हदीस, सूरह वाक़िया पढ़ें, ये भी हदीस है। रोज़ाना घर में कभी फाका नहीं होगा, हर वक्त वुज़ू में रहे, अल्लाह पाक रिस्क बढ़ाएगा। लाजमी मसनून दुआओं की पाबंदी करें, अगर याद नहीं है तो याद करें, जैसे सोने की, जागने की, खाने की वगैरह। अल्लाह पाक से चलते फिरते बातें करें,
اللہ پاک کو اپنی پریشانیاں بتائیں, وہ سب جانتا ہے. ہر اللہ پاک کو پسند ہے کہ جب بندہ اللہ سے بات کرتا ہے, مانگتا ہے اور بولے اللہ پاک آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا, میری مدد کریں, مجھے اکیلا نہ چھوڑیں. اب آپ یقین کریں, اوپر دیے ہوئے اعمال کی پابندی آپ کی زندگی میں ان اعمال کی برکت لائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کی برکت آپ کے پیاروں کی زندگی میں آئے تو ان کو بھی ان اعمال کی پابند کرنے کی کوشش کریں. چلیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا اعمال کا معاملہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات ہمارے انہی اعمال اور انہی دعاؤں کی برکت سے حل کر دے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ ابھی جس طرح سے حالات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نام لینے کی اور اس نام کو خوب لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آنکھوں کی تکلیف آج کل بہت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے کہ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ ہمارا شمار انہیں غلاموں میں ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. گنبد والے منظور کرنا جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظارہ ہوں, دامن میں چھپا لینا رسوائی زمانہ ہوں, کملی میں چھپا لینا رسوائی زمانہ ہوں, دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آقا دیاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا, من بے کس و طوفان ہوش ربا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منجدار
की खड़े थे मलक वही तकलीद अब हो के खुश जिसे रूह रसूल दारे हरम ताज दारे हरम शायदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम होने गाहे करम तुम पे सुल्तानी होने गाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं ऐ शफीए उमम लाज रखना मेरी ऐ शफीए उमम लाज रखना तेरी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी दुआओं को ये कबूलियत का दर्जा दे कि चाहे हम अपने लिए मांगे या अपने अतराफ में लोगों के लिए, अल्लाह ताला तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी सातें आपको फ़ारोमी और हबीब मामू बहुत मुबारक हो। ये बहुत अच्छा दिन और अच्छी रात अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमाई। आप सब हाज़िने महफिल को भी मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी और हमारी सेहतों को ये इजाज़त दी, हमारे वक्त में इतनी सहल फरमाया कि हम सब इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा से शिरकत कर पाए और हम यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला इस करम को हम तमाम पर क़यामत तक जारी और सारी रख। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। इस बाबरकत महफिल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, आने वालों के लिए बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस महफिल के लिए, इस महफिल में पढ़ने वाला हमारी जितनी भी इबादत हैं, हमने यहाँ सूरह गौस पाक के पर्चे पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ा और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर इबादत की गई या इलाही अल्लाह ताला और सबसे बिलखुसूस हमने मिलाद शरीफ की नियत से ये बाबरकत महफिल सजाई, इस तमाम को अपनी बारगाह खुदावंदी में कबूल फरमाना। नियत से जब साहिब औलाद किया है तो या इलाही हमारी औलादों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमारी औलादों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। इनका माशाल्लाह फ़ारोम में उनका बेटा फसी बाहर है, रोज़गार के सिलसिले में बाहर है, अल्लाह ताला उसको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उसके रोज़गार में तरक्की नसीब फरमा। यकीनन बेटे आप अल्लाह ताला बना के, बेटे जब भेजते हैं तो आप उसको बाजू बना के भेजते हैं बाप का, अल्लाह ताला इनको अपने बाजू बाप का बहुत तवाना बाजू बना, बहुत तवाना बाजू बना। अल्लाह ताला आसानियों का मामला फरमा और बहुत बरकत अता फरमा। जितने भी यहाँ माशाल्लाह माएँ बैठी हैं जिनके बेटे बरसरे रोज़गार हैं या रोज़गार की तलाश में है, या इलाही दिल से दुआ है कि उनको अपने वालिदैन के लिए बाइस राहत बना, बाइस राहत बना। किसी भी किस्म की किसी भी मामले में अगर से दो चार है या कहीं परेशानी है औलाद की नाफरमानी के हवाले से या रोज़गार के हवाले से या बुरी सोहबत के हवाले से, यकीनन ये माँ बाप पे बड़ा मुश्किल वक्त होता है। या इलाही तमाम माँ बाप अपनी औलाद को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, या इलाही उनकी इस कोशिश में उनको कामयाबी नसीब फरमा और उनकी औलाद को न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बल्कि मरने के बाद भी सदका जारिया बना और हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। तो जी मोहम्मद अहमद मोहम्मद बिलाल आ चुके हैं। मोहम्मद बिलाल मोहम्मद अहमद मोहम्मद तो बगैर कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? आपको अच्छा लग रहा था? मुझे गंदा क्या अच्छा लग रहा था? मम्मा थी नहीं?
आपको अच्छा स्कूटी लगा? चलाया, और क्या मजा आ रहा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी घर और बाबा आएंगे इनके शाम में इन्हें लेकर। तो मिलाद अब हो चुका है ख़त्म, खाना भी खा लिया है, सब कुछ हो गया है। और खाने से पहले ही खैर बाबा और मोहम्मद अहमद मोहम्मद बिलाल आ चुके थे। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या रिव्यूज़ है, कैसा रहा इनका दिन। तो चलते हैं इनके पास। तो जी ये लेटे हुए नोश पर मारे हैं, उठे उठ के बैठे। चले नहीं सही है, आप बताइए कि आपका क्या। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरी बात ये कि आप भी हैंडल कर सकते हैं बच्चों को तरीके के साथ सब कुछ, लेकिन चूंकि आपकी बीवी आप पे ट्रस्ट नहीं करती और आप सही कह रहा, आप पे ट्रस्ट नहीं करती और कहती ये तो संभाल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये है कि आप अपने ऊपर मैं confidence ट्रस्ट करिए। करती हूँ, मैं बस आप- ये सोचती हूँ कि आप- आपको परेशान ना करें। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि मकसद कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आप भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग कहते कि बस वाइफ ने उठा लिया, सब कुछ कर लिया, तो ज़रूरत नहीं समझते, थोड़ा सा सो जाते, कर लेते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कोई तंग नहीं किया। बस ये कह कि थोड़ा सा वो पूछ जरूर रहे थे कि मैं मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। मैंने आदत उनको होती बोल है ना दिया मम्मा कि की, भाई ज़ाहिर वो है। जो है ना कपड़े लेने गई है, बाहर कपड़े सिलवाने गई है, इस तरह यूँ करके उनको किसी बहला ना किसी दिया तरह आपने। बहला दिया। तो वो टाइम निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। सब बात यह है कि मेरा भी अच्छा मिलाद रहा, मैंने अटेंड कर लिया पूरा। और मुझे एक आज सहूलत भी हुई और ये रिलैक्स हुआ कि आगे भी मैं बच्चों को छोड़ सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती है। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, आप लोग पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।